عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ گھر میں اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم آپ کی جماعت نہم میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہمارے آنے والی چوتھی غزل چہارم کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کا مطالعہ کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم ان کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے اور ان کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہم اپنی گزشتہ لیکچر میں ہم اپنے خواجہ حیدر علی آتش کے حالات زندگی پر بھی تبصرہ کر چکے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی اردو درسی کتاب سے بھی آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہاں پر ہم صرف ان کی غزل نمبر 2 کو شروع کریں گے۔ تو چلیے چل کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غزل نمبر 2 کا غزل کا مطلع ہے: ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ یہاں پر شاعر جو ہیں ہر قسم کے حالات سے لڑنے کا، ہر قسم کے زندگی میں حالات کے آنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی میں خوشگوار اور ناخوشگوار حالات آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک امید دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ایک لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے۔ دورے میں خوشگوار کے خوشگوار شراب، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں کے معنی جو ہیں وہ شراب کے ہیں، اور خوشگوار جو ہے یعنی کہ خوشبودار جو شراب ہے۔ ہوائیں دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ کہ غم کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ تھوڑی ہی دنوں کا ہوتا ہے، آخر اسے چلے ہی جانا ہوتا ہے، لیکن ہوائیں یہ ہمیں تاثر دے رہی ہیں کہ ایک خوشگوار دن کا، ایک خوشگوار آنے والے دنوں کا آغاز ہونے والا ہے، وہ آنے والے ہیں، اور ایک نہ ایک دن جو ہے اس باغ سے جو خزاں ہیں، جو برے حالات ہیں، وہ چلے جائیں گے، اور پھر ہر طرف بہار کی خوشبو پھیل جائے گی، بہار کی آمد ہوگی، بہار کے رنگ پھیل جائیں گے، اور اسی طرح جو ہیں وہ غم دور ہو جائیں گے اور خوشیاں جو ہیں وہ اپنا ڈیرا جما لیں گی۔ اور اسی طرح غم اور مصیبتوں کا جو موسم ہے وہ ڈھلنے کو ہے، اور راحت اور خوشی اور آرام کا جو موسم ہے وہ آنے والا ہے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ شاعر آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں عنقریب جو ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے بہت مختصر ہے، یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، کہ آخرت کے سفر کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ عدم کہتے ہیں زندگی، مرنے کے بعد جہاں انسان جو ہے وہ منتقل ہوگا، یا آخرت کا جو سفر ہے۔ کوچ رخصت ہو جانا، ٹھیک ہے، رخصت ہونا، روانہ ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ اس زندگی میں ہی آخرت کے جو سفر ہے اس کی فکر کر لو، کیونکہ جب یہاں سے روانہ ہوں گے تو نہ کوئی شہر راستے میں آئے گا کہ جہاں پر ہم آرام کر سکیں، جہاں پر ہم سانس لے سکیں، نہ کوئی دیار راہ میں، اور نہ کوئی راستے میں کوئی ایسا ملک آئے گا جہاں پر ہم قیام کر سکیں۔ یعنی کہ یہ جب زندگی ہماری ختم ہو جائے گی تو ہمیں سانس لینے کے لیے، ہمیں سستانے کے لیے کوئی لمحہ نہیں ملے گا، لہٰذا ہمیں ابھی سے فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، اور یہاں پر ہی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا پیالہ جو ہے وہ ہر جاندار نے پینا ہے، چکھنا ہے، اور موت کے بعد اچھے اعمال کے سوا کوئی بھی مددگار اور حامی نہیں ہوگا، صرف ہمارے
ہمارے اعمال ہوں گے، صرف ہمارے ہم نے جو بھی اس دنیا میں کیا ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ کوئی شہر، کوئی دیار جو ہے وہ ہمیں پناہ دینے والا یا قیام کے لیے جگہ دینے والا نہیں ہے۔ نہ بدرکا ہے، نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ آخرت کا جو سفر ہے اس میں یہ جان لو کہ وہ دنیا کے سفر کی طرح ایک سفر نہیں کہ جس میں تم نے کھانا پینا بھی ہے، جس میں تم نے طعام بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے۔ یہ آخرت کا سفر ہے کہ جس میں تمہارے ساتھ نہ کوئی ساز و سامان ہوگا، نہ کوئی رخت سفر ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا۔ فقط اگر اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کرنا چاہے، وہ بھی تمہارے اعمال کی بدولت، صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا جو تمہیں چاہیے ہوگا، اور اسی کا کرم جو ہے وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اسی کی جو مہربانی ہے، اسی کے فضل پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی مہربانی فرمائے گا، مجھے اپنے رحم کے سائے میں رکھے گا۔ بصورت دیگر میرے پاس ایسا کوئی بھی سامان نہیں ہے، کوئی بھی ایسے اعمال نہیں ہے جس کی بنا پر میں اپنی منزل، آخرت کی جو منزل ہے وہ پا سکوں۔ تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا ساتھ، میں ہمارا سایہ ہمیں ناگوار راہ میں ہے۔ تلاش یار، محبوب کی تلاش میں، جب شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی تلاش میں جب نکل چکا ہوں تو اب کسی کا بھی ساتھ مجھے درکار نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے تو اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی کہ شاعر جو ہے محبوب کی تلاش میں کسی کا بھی جو ساتھ ہے، کسی کی شراکت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس کے بھی مخالف ہیں، وہ اس کے بھی در پہ ہیں کہ کوئی اس کا سایہ بھی ان کے ساتھ ہو، کیونکہ انہیں اپنے سائے تک پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ انتہائی رازدارانہ طریقے سے اپنے محبوب کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی رقیب کا متحمل نہیں ہو سکتے اور نہیں چاہتے کہ کوئی بھی رقیب ہو ان کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ اپنا سایہ بھی اپنا رقیب سمجھتے ہوئے اس کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اپنے محبوب کی تلاش میں تنہا نکل کر اپنے محبوب کی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے۔ کہ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے سفر جو ہے وہ پہلی شرط ہے۔ انسان قدم بڑھاتا ہے تو منزلیں اس کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ تو سفر جو پہلی شرط ہے، مسافر نواز، مسافروں کو نوازنے والے، مسافروں کو دینے والے، وہ کہتے ہیں کہ سفر شروع تو کریں، راہ میں بہت تمہیں نوازنے والے مل جائیں گے، راہ میں بہت تمہاری مدد تعاون کرنے والے مل جائیں گے۔ ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے کہ سفر شروع تو کرو، یہ سفر جو ہے تمہارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے راستے میں تم پر سایہ کرنے والے جو درخت ہیں وہ تمہیں ملیں گے، انتہائی گھنے اور سایہ دار درخت جہاں پہ تم قیام کر سکو گے آسانی سے۔ اور اگر انسان ہمت کرے تو مشکل سے مشکل راہ بھی جو ہے وہ اس کو مشکل سے مشکل راہ کو بھی ہے وہ تسخیر کر سکتا ہے۔ یعنی کہ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم مخلص ہو، اگر تمہارے اندر اخلاص ہے تو اچھے سے اچھا رفیق کی تلاش میں نکلو اور تمہیں وہ رفیق مل جائے گا، اور تمہیں کوئی ہمدرد جو ہے وہ ساتھی جو ہے تمہارے سفر کا مل جائے گا۔ یہیں کہ ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہے، اگر تمہارے سفر میں، تمہاری منزل کو حاصل کرنے میں تمہیں اخلاص ہے تو تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے تمہارے ساتھی تمہیں مل جائیں گے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے۔ کہ اب سفر پر تو نکل چکے ہیں، اب سفر کا ارادہ تو باندھ چکے ہیں، کیونکہ ہر کام میں، ہر راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میرے راستے میں بھی ہزار دشمن ہیں، یعنی کہ ہزار رکاوٹیں ہیں میرے راستے میں جو مجھے منزل مقصود تک پہنچنے میں دشواری پیدا کر رہی ہیں، مگر کیا ہے کہ مجھے اپنے خدا پر، اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے،
یہ صرف نہ صرف شاعر اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر انسان کا عقیدہ پختہ ہو، اگر وہ اپنے محافظ پر مکمل اعتماد رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کا نگران ہے، اس کا نگہبان ہے، اور ایک نہ ایک دن اسے ضرور کامیابی حاصل ہوگی، اور لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، دشمنوں کا کوئی اس کو ڈر اور خوف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے دل میں ٹھان لیتا ہے کسی مقصد کو پانے کے لیے، تو اس کو کوئی سفر چاہے جس قدر بھی مشکل ہو، جس قدر بھی وہ کانٹوں سے بھرپور یا مشکلات سے بھرپور وہ سفر ہو، مگر کیا ہوتا ہے، لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود جو ہے وہ ڈر اور خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے اے آتش، کیونکہ یہ مقطع کا شعر ہے، یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اے آتش، تو منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھ۔ اگر تیرے پاؤں تھک جائیں تو اور وہ چلنے کے قابل نہ ہو تو سر کے بل چل، کیونکہ منزل پر تجھے تیرے مراد کے پھول مل جائیں گے، تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ راہ میں جتنے بھی کانٹے ہوں، راہ میں جتنی بھی مشکلات ہوں، راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، برداشت کیے جا اور ہمت مت ہار، کیونکہ تمہیں اپنے مراد کے پھول کو پانا ہے، اور یہ کانٹوں بھرا سفر جو ہے تم نے جاری رکھنا ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن تمہیں تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، تمہیں تمہارے جو پھول ہے، مراد کا پھول جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ زندگی میں کہیں بھی کوئی مقصد پانے کے لیے، زندگی میں کہیں بھی کوئی اپنا مقصد، نصب العین جو ہے، وہ اپنا جو انسان کا جو نصب العین ہے اس کو پانے کے لیے راہ میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں، راہ میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کے ساتھ اس کا ساتھی نہیں ہوتا، کبھی اس کے ساتھ اس کے کا رخت سفر نہیں ہوتا، کبھی اس کے راہ میں کئی کانٹے آ جاتے ہیں، لیکن آتش متواتر اور عمل پیہم اور مسلسل جدوجہد اور مسلسل جو ہے وہ مستقل مزاجی کا یہاں درس دیتے ہیں پوری غزل میں، کہ اگر انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی سے کام لے تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ خوشحالی کے دن ضرور آتے ہیں، اور اس کو اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ عزیز طلباء، امید کرتی ہوں کہ اس غزل کو پڑھنے کے بعد آپ گھر میں بھی 3 سے 4 مرتبہ اس کا بغور مطالعہ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اپنا روزانہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے لغت کا استعمال بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ شکریہ۔